سب سے پہلے اللہ پاک کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے ہم پہ کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا۔ آج جو ہم نے ٹاپک رکھا ہے وہ ہے دین کی قدر، کہ ہماری زندگیوں میں دین کی کیا قدر ہے، کیا اہمیت ہے، کس لیول پہ ہم نے اپنے ایمان کو رکھا ہے، اس دین کو رکھا ہوا ہے، ہماری زندگیوں میں اس کی کتنی اہمیت بچی ہے۔ کبھی اگر ہم نے غور کیا ہو، ہمیں کہیں ٹائم ملا ہو، ہم نے غور و فکر کی ہو کہ صحابہ کرام کو وہ مرتبہ اور وہ مقام کیسے ملا جس سے کہ آج ہم محروم ہیں، وہ کیسے اللہ کے دوست بن گئے، اتنے تھوڑے ٹائم میں انہوں نے کیسے اللہ پاک کا وہ قرب حاصل کیا جس سے آج ہم سب محروم ہیں۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو جہالت کا زمانہ تھا، کہ اللہ کو ماننے والا کوئی نہیں تھا، ہر طرف بت پرستی تھی، جہالت تھی۔ اس زمانے میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، پھر جا کے انہوں نے پیغام حق سنایا، ہر ایک کو دعوت دی، اور جو لوگ مسلمان ہوئے کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد انہوں نے دین پہ جو محنت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، تو اس کے بعد جا کے قرآن پاک میں آیا رضی اللہ ورضوا عنہ، کہ اللہ پاک ان لوگوں سے راضی ہو گئے۔ یہ مقام پھر جا کے آیا کہ بہت سے صحابہ کرام کو تو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی تھی۔ آج اگر ہم سوچیں کہ ان لوگوں نے وہ کمال حاصل کیا، اتنے تھوڑے ٹائم میں وہ اللہ پاک کے دوست بن گئے، اور ہم لوگ پیدائشی مسلمان ہو کے بھی اللہ پاک کی رحمت سے محروم ہیں کہ ہم اللہ پاک کے دوست نہیں بن سکے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ اگر دیکھی جائے، وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے دین کو عارضی سمجھا، ہم سے اس کی قدر نہیں ہوئی، ہمیں جس لیول پہ اس کی محنت کرنی تھی وہ محنت ہم سے نہیں ہوئی۔ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اے مسلمانوں، دین کے اندر پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے، اللہ پاک نے ہمیں اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور وہ چیز، وہ مرتبہ ہم لوگوں کو نہیں مل سکا جو ان لوگوں کو ملا تھا۔ کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ میں ہر ٹائم تیار ہوتا ہوں آپ کو دینے کے لیے، پر اے میرے بندے، تو نے کبھی مانگا ہی نہیں، تو نے وہ عاجزی، وہ انکساری میرے سامنے کبھی دکھائی نہیں، تو کبھی میرے سامنے جھکا ہی نہیں، تو نے مجھے کبھی یاد ہی نہیں کیا۔ اگر تو نے میرا نام اس دنیا میں لیا ہوتا تو میں تیرا نام اس سے بڑی محفل میں لیتا، اس سے نورانی محفل میں لیتا، پر تیرے پاس تو کبھی ٹائم ہی نہیں تھا مجھے یاد کرنے کا۔ یہ سب کرنے کے باوجود بھی اللہ پاک اپنے ایک بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ دیکھو ہمارا رب کتنا غفور رحیم ہے، ہمیں ہر نعمت سے نوازا، ہم نے شکر نہیں کیا پھر بھی ہر نعمت دی۔ اگر ہم اپنے جسم کو ہی دیکھیں کہ اللہ پاک نے کیا کیا دیا ہمیں، آنکھ دیکھنے کے لیے دی، زبان بولنے کے لیے دی، کیا کیا، لیکن اگر ہم نے توبہ نہیں کی تو اللہ پاک کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ان عذابی لشدید، کہ تم لوگ میرا عذاب برداشت نہیں کر پاؤ گے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا جو تم سے پہلے آئے تھے، جو قومیں تم سے پہلے آئی تھیں، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جن لوگوں نے میری نافرمانی کی ان کے نام و نشان تک مٹ گئے۔ کہ یہ کتاب جو دی تھی تمہیں، یہ غور و فکر کے لیے دی تھی، یہ المیراؤں میں سجا کے رکھنے کے لیے نہیں دی تھی۔ کہ کیا تم ان سب قوموں کے بارے میں پڑھ کے جان کے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور اس کے بعد ایمان جیسی دولت سے نوازا، اور ہمیں اس ماڈرن دور میں پیدا کیا۔ ہمارا کوئی زور نہیں تھا کہ اگر ہم پچھلی کسی صدی میں پیدا ہوتے تو جنگوں کی مصیبت دیکھتے، کیا کیا نہیں دیکھنا پڑتا، لیکن ہمیں اس دور میں پیدا کیا۔ ہمیں تو اس بات کا بھی شکر کرنا چاہیے اللہ پاک کا کہ اس ماڈرن دور میں ہمیں پیدا کیا، اس ٹیکنالوجی کے دور میں ہمیں پیدا کیا، اتنی آسانیاں ہیں، پھر بھی ہم اللہ پاک کا شکر نہیں کرتے۔ ہمیں تو اللہ پاک کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سے خطا ہو گئی، ہم سے بھول ہوگی، ہم سے غلطی ہوگی، ہمیں معاف کر دے۔
اے اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول کر دے، اے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے، اے اللہ ہم نے بہت گناہ کیے، اے اللہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔